بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرمیڈیا کی طرف سے میں محمد یوسف لغاری۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما اور جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار شیخ محمد عثمان فاروق صاحب۔ تو آئیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور گفتگو کی مد میں چند سوالات بھی کرتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ جی، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے آپ مرکزی رہنما ہیں، تو جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے اور ڈیرہ غازی خان میں جماعت اسلامی کی کیا خدمات ہیں؟ جماعت اسلامی کا جو منشور ہے، جو اس کا ماضی ہے یہ اس کا منشور ہے۔ جی ہم نے خدمت کے شعبے میں کام کیا، عوام کو انصاف دلانے کے لیے جد و جہد کی، پاکستان میں جمہوری آزادیوں کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے جو جد و جہد کی ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا عادلانہ نظام حکومت چاہتے ہیں جس نظام حکومت میں ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوں اور اس کو زندگی کی بنیادی سہولیات پوری سہولت کے ساتھ مہیا کر دی جائیں۔ تعلیم تمام بچوں کے لیے عام ہونی چاہیے اور ہر شہری کو علاج کا اور گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں ان کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہ جب تک حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے اور نہ پاکستان کے عوام ترقی کر سکتے ہیں۔ اس ترقی کے لیے ناگزیر ہے کہ پاکستان میں ایک فلاحی، جدید اور اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ریاست قائم ہو۔ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اسی کے لیے جماعت اسلامی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس انتخاب کے اندر ہم قوم سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور قوم سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس بار جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے۔ ہم نے جو ماضی میں خدمات سر انجام دی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ زلزلے میں جماعت اسلامی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، سیلابوں کے اندر جماعت اسلامی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے گھر بنا کے دیتی ہے، انہیں راشن مہیا کرتی ہے، انہیں پانی سے نکالتی ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو دوبارہ بناتی ہے، علاج معالجے کے لیے ان کے گھروں تک پہنچتی ہے، اور ان کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اور تلخیاں ختم کرنے کے لیے اپنی جنگ جاری رکھتی ہے، جد و جہد کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا اور یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا پوری قوم کے لیے، بڑا مسئلہ تھا۔ اس موقع پر بھی جماعت اسلامی نے قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق ادا کیا۔ جب لوگ چھپ گئے تھے تو ہمارے کارکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر خدمت پر مامور تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی، ان کے جذبات کی ترجمانی، فلسطین میں پچھلے 2-3 ماہ کے دوران جو کچھ ہوا، جس طرح 3-3 ماہ کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور اسی طرح بمباریاں کی گئیں اور غزہ میں ایک قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ برپا ہو گئی، تو اس موقع پر بھی ماں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پارٹی عوام کی ترجمانی کے لیے سڑکوں پر نہیں تھی۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے کراچی سے اسلام آباد تک اور لاہور سے کوئٹہ تک پورے ملک میں بڑی بڑی ریلیاں، ملین مارچز، احتجاج کیے اور اربوں روپے کا فنڈ جمع کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کی۔ اسی طرح ہم نے کشمیر کے حوالے سے بھی جتنی جد و جہد ممکن ہے وہ جماعت اسلامی نے کر کے دکھائی ہے، اور ان ایشوز کے اوپر باقی سب پارٹیاں منہ میں گھنگنیاں ڈال کے، کانوں میں تیل ڈال کے اور اپنے لب سی کے سوتی رہتی ہیں۔ جماعت اسلامی قوم کی ترجمانی کرتی رہتی ہے، اور یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی بھی کریں گے، ان کے جذبات کی ترجمانی بھی کریں گے، اور ان کی زندگی میں خوشحالی اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا موقع بھی مہیا کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، پاکستان کی سب سے بڑی اور منظم جماعت ہونے کے ساتھ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کم کیوں ہو رہا ہے؟ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک تو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن جماعت اسلامی نے ماضی میں کیونکہ اتحادوں کی سیاست کی، کبھی متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، اور کبھی اسلامی جمہوری اتحاد کے عنوان سے، اور کبھی پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، لہذا جماعت اسلامی اب کافی عرصے کے بعد اپنے نشان پر اور اپنی پوری شناخت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہے، اور اس نے پاکستان کے تقریباً 90% حلقوں میں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا، اور قوم سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس بار جماعت اسلامی کو ووٹ کریں، اور ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ اگر ان ووٹوں کو صفریں لگا کے
زیادہ نہ کیا گیا اور کسی کے ووٹ صفریں ہٹا کے کم نہ کیا گیا تو انشاءاللہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جماعت اسلامی کتنا بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے۔ ہر گلی اور محلے میں ہمارے کارکن اللہ کے فضل سے موجود ہیں اور پورے پاکستان میں اس وقت رازو کی ٹیم جد و جہد کر رہی ہے، اور یہ ووٹ بینک آپ سب کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں بہت گین کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا شیخ، جماعت اسلامی جس طرح ایک مذہبی جماعت ہے، پاکستان میں ایک اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں جیسے تحریک لبیک ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، تو یہ ساری جماعتیں مل کر ایک پلیٹ فارم پر کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کو مذہبی جماعت تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جن جماعتوں کا آپ نے تذکرہ کیا یہ مختلف سیکٹس کی بنیاد پر جماعتیں ہیں۔ کوئی کسی مسلک کی ترجمان ہے اور کوئی کسی مسلک کی نمائندہ۔ جماعت اسلامی بنیادی طور پر اسلام کے آفاقی اصولوں کو بنیاد بنا کر ایک مکمل اصولی اور سیاسی جماعت ہے جو اپنا پورا منشور پیش کرتی ہے، اور جماعت اسلامی سیاسی محاذ پر اسلام کے نظام حیات کے جو کریٹرسٹکس ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہتی ہے عدالت میں، معیشت میں، تجارت میں، سیاست میں، قانون میں، تعلیم میں، ہر شعبہ زندگی کے اندر اسلام کے نظام حیات کے مطابق ہم ان چیزوں کو لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کو پریکٹس کریں، اور دنیا کے جتنے ازم تھے وہ سب اب ناکام ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی اور دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کی اور ماہرین کی ساری کارستانیاں جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہیں، اور ہر گزرتے دن میں پاکستان کے اندر ایک افراتفری کی کیفیت ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات کی تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کر ہم پاکستان کے معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، سنی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اور اسی طرح دیوبندی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہمارا اقلیتی ونگ بھی ہے، اور ہم سب کی پاکستانی ہونے کے ناطے خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا کا پینڈیمک تھا، اس موقع پر ہم نے عیسائیوں کے چرچ میں جا کر، ان کے قبرستانوں میں جا کر بھی سپرے کیا، ٹرانسجینڈرز کو بھی ہم نے راشن مہیا کیا، ہندوؤں کے مندروں میں بھی جا کر ہم نے سپرے کیا اور ان کی بھی ہم نے خدمت کی۔ اقلیتی ونگ بھی ہمارا موجود ہے اور اس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ لہذا ہم ایک مکمل سیاسی پارٹی ہیں، لیکن ہم ایک اصولی اور جمہوری سیاسی پارٹی ہیں جو اسلام کی بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی کیونکہ غالب اکثریت اسلامی نظام حیات کی بنیاد پر پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے، ہم اس کے ترجمان ہیں۔ اس لیے بالکل اگر کوئی اتحاد کی بات ہوتی ہے تو ہم نے ماضی میں یہ اتحاد بھی بنائے ہیں، پی این اے کا اتحاد تھا یا اسلامی جمہوری اتحاد تھا یا متحدہ مجلس عمل تھی، یہ ہم نے اتحاد بھی بنائے ہیں، لیکن تجربات نے ثابت کیا ہے کہ جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم پورے شرح و بست کے ساتھ اور اس کی تفصیلات کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ جماعت اسلامی کو آزما سکیں۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ڈیرہ غازی خان میں منتخب ہو کر کیا نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ڈیرہ غازی خان ایک بہت خوبصورت شہر ہے، بالکل نیا آباد کیا گیا شہر ہے جو 1910 میں آباد کیا گیا تھا، اور اس کی خوبصورت گلیاں، اس کی سڑکیں، اس کے چوک، اس کے پارک، اس کے گول باغ اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر یہ شہر دیانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں اس کے وسائل آ جائیں تو یہ شہر چند دنوں کے اندر اپنی خوبصورتی سے پورے پاکستان کو متاثر کرے گا اور متوجہ اپنی جانب کرے گا۔ ڈیرہ غازی خان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ طویل عرصے سے جو لوگ جیتتے آ رہے ہیں، انتخابات میں کامیاب ہوتے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پہ کرپشن خود بھی کی ہے، کرپشن میں حصہ بھی وصول کیا ہے، اور بیوروکریسی کے بے لگام گھوڑے کو کرپشن کرنے بھی دی ہے، بالکل اور نتیجتاً ڈیرہ غازی خان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس کا پورا سیوریج کا نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہر گلی میں، ہر چوک پر، ہر بازار میں آپ کو گندے پانی کے جوہر نظر آئیں گے۔
جتنا تعمیراتی کام ہوتا ہے سیوریج کے نام پر جس طرح سے مرے ہوئے گدھے کو گاڑا جاتا ہے، بالکل اس طرح سے سارے معیارات کو اور ساری ٹیکنالوجی کو ایک طرف رکھ کے بالکل اناڑی قسم کے مستریوں کو لایا جاتا ہے، اور وہ کرین سے پائپ ڈال کر اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے بل کلیئر کروانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اسی بالکل طرح سے جو ان کے اوپر سڑکیں بنائی جاتی ہیں، ان سڑکوں کے اندر بھی لوک اور بجری اور اس کے ساتھ جو دیگر میٹیریل ہے وہ جس ریشو کے ساتھ ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 3 مہینے کے بعد یہ سڑک جو ہے وہ خود بولنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کو کس نے بنایا اور کتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پورا سیوریج کا سسٹم ازسر نو تعمیر ہونا چاہیے، اور اس بالکل میں کارپیٹڈ روڈ جو ہیں 20 کلومیٹر کے کارپیٹڈ روڈ اس کے منظور ہونے چاہیے، اور یہ کارپیٹڈ روڈ جب بنیں گے تو اس کے نیچے پورا سیوریج کا معیار کے مطابق سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا، پانی کی لائنیں ڈالی جائیں گی، بجلی کی لائنیں ڈالی جائیں گی، اور اسی طرح کیبلز ڈالی جائیں گی، اور اس کے بعد تمام محکموں کا NOC لینے کے بعد اس کی سڑکوں کو ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ یہ اس کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کا بالکل دوسرا اہم مسئلہ ڈیرہ غازی خان کا یہ ہے کہ ہمارے عوام اس وقت بھی، اس دور میں بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے ذمہ صرف ایک کام ہے، پینے کا پانی سپلائی کرے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پینے کا پانی بھی ٹھیک سے سپلائی نہیں کر سکتے۔ جتنے پائپ تھے وہ زنگ آلود بھی ہو گئے، گل سڑ بھی گئے، اور گٹر ملا پانی جو ہے وہ اس وقت شہریوں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ 5 دن تک بعض اوقات پانی نہیں آتا۔ ڈیرہ غازی خان کے شہری پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پینے کا پانی کا مسئلہ پریارٹی کے اوپر حل ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ڈیرہ غازی خان کے عوام کا یہ ہے کہ یہ چاروں صوبوں کا جنکشن ہے، چاروں صوبوں کے مرکز پر ڈیرہ غازی خان ہے، لیکن آپ اس کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کی تباہ حالی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن جو خیبر سے لے کے کراچی تک اور ڈیرہ غازی خان سے لے کے کوئٹہ تک ہر جگہ پہ اس کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں اب اس وقت کوئی ٹرین بھی نہیں آتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن ڈیرہ غازی خان کا، اس کو بحال کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ اسی ڈومین کے اندر آتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اس کے اوپر صاف ستھری اور جدید ٹرینیں چلائی جائیں، نئے ٹریکس بچھائے جائیں، اور اس ریلوے اسٹیشن کو صاف ستھرا ماحول بنا کر لوگوں کو سہولت دی جائے تاکہ وہ دوسرے شہروں کا بآسانی سفر کر سکیں۔ اسی طرح ہمارا ایئرپورٹ ہے، وہ یہاں بنا اور بننے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا، حالانکہ یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ایئرپورٹ کو مزید ترقی دی جاتی، اس کی نائٹ لینڈنگ کی سہولت اس کو دی جاتی۔ ڈیرہ غازی خان سے دبئی کی فلائٹس مسلسل یعنی اوور کراؤڈ تھی، اتنا بزنس یہاں پہ PIA کو مل رہا تھا، لیکن ہمارے اس ایئرپورٹ کو بھی عملاً بند کر بند دیا کر دیں گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ کو بحال ہونا چاہیے اور اس کو جدید خطوط پر استوار کیا جانا چاہیے۔ اس کی پوری تجاویز موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس جانب کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر کبھی وائس چانسلر نہیں ہوتا، کبھی سٹاف نہیں ہوتا، کبھی ایکوپمنٹس نہیں ہوتے، اور کبھی کلاس رومز نہیں ہوتے۔ اس یونیورسٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، اور اس دور کے اندر بہت اچھا وائس چانسلر یہاں پہ تعینات کرنے کی ضرورت ہے، جو اپنے تجربات کی روشنی میں اس یونیورسٹی کو پنجاب کی ایک بڑی یونیورسٹی بنا دے، اور بالکل یہاں کے بچوں کو، یہاں کی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی سہولت ملے۔ اگلا آئٹم یہاں پہ میڈیکل کالج کا ہے۔ یہاں میڈیکل کالج تو موجود ہے، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے یا ہمارا منشور یہ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا اور لوگ ہمیں ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ میں اسمبلی میں جا کر اس پر آواز اٹھاؤں گا کہ ڈیرہ غازی خان کا جو میڈیکل کالج ہے اس میں نائٹ کی کلاسز بھی شروع ہونی چاہیے۔ سیلف فائنانس کے تحت بچوں کو اور بچیوں کو یہاں پہ کلاسز لگا کر دی جائیں، تاکہ وہ جو بچے صبح کی کلاس میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بچے جیسے کراچی کے اندر سیلف فائنانس کے اوپر ڈاکٹر بنتے ہیں، ان کو یہاں پہ موقع ملے، اور اسی طرح BDS کی کلاسز بھی یہاں پہ شروع کی جائیں تاکہ ہماری بچیاں اور اسی طرح بلوچستان کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں سے علم کے زیور سے آراستہ ہو راستہ ہو سکیں۔ سکتا تو یہ بڑے بڑے کام ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے کھیلوں کے میدان، اور اسی طرح یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک IT یونیورسٹی بننی چاہیے۔ آنے والا دور
پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا، اور ہمارے بچوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ موجود ہے جو یہاں سے لاہور جا کر، ملتان جا کر، کراچی جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنے جس کے اندر صرف آئی ٹی کی ایجوکیشن ان کو دی جائے، اور ایک آئی ٹی پارک بننا چاہیے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان سلگتے مسائل کے اوپر انشاءاللہ میں اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو انشاءاللہ۔ وفاقی حکومت کے کرنے کے کام ہیں ان میں اپنی آواز اٹھا کر ڈیرہ غازی خان شہر کو ہم ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کا مقابلہ ایک روایتی جاگیرداروں اور سرداروں سے ہے، اور پیسے کا عمل دخل بھی آج کل بہت بڑھ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس طرح کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں، جاگیردار کا اور اس کے بیٹے کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اور غلام رسول اور فتح محمد کے بیٹے کا بھی ایک ووٹ ہے۔ لہذا لوگ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت اور اہمیت کو پہچانیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے اس سرمایہ داری نظام کو پلٹ دیں۔ اس لیے کہ ظالم کا نمائندہ، مظلوم کا نمائندہ ظالم نہیں ہو سکتا، ہاری کا نمائندہ 100 مربے کا زمیندار نہیں ہو سکتا، مزدور کا نمائندہ بڑا صنعت کار اور سرمایہ دار نہیں ہو نہیں سکتا، ہو سکتا۔ اربوں پتی سرمایہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عوام اپنے نمائندے اپنے جیسوں میں سے چنیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیرہ غازی خان شہر کے رہنے والے ہیں، اور اسی دھرتی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اس دھرتی کے ہم مقروض ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی دھرتی کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں۔ لوگوں نے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، اور لوٹ مار کر کے انہوں نے اپنے محلات میں بھی اضافہ کیا ہے، دولت میں بھی اضافہ کیا ہے، اور کرپشن کی داستانیں بھی ہر جگہ پہ یہاں اور وہاں بکھری ہوئی ہیں۔ لہذا ان حالات میں ڈیرہ غازی خان کے عوام سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کام ایک پارٹی کی طرف سے اپنے منشور کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم نے اپنا منشور بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اپنے کینڈیڈیٹ بھی پیش کر دیے ہیں۔ ووٹ ڈالنا لوگوں کا کام ہے، اور لوگ دیکھ لیں کہ 1970 کے انتخاب میں جب انہوں نے ڈاکٹر نذیر احمد کو، جو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، ان کو کامیاب کرایا تھا، تو انہوں نے عوام کی کیسی نمائندگی کی تھی، اور اس کے بعد جو نمائندگان 1985 سے آن ورڈ اب تک منتخب ہوتے آئے ہیں، انہوں نے ان کی نمائندگی کیسے کی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا موازنہ موجود ہے۔ لہذا اگر لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ جماعت اسلامی مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں پر مشتمل ایک پارٹی ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، اور یہ اپنے کارکن کا بھی محاسبہ کرتی ہے، اسے بے لگام نہیں ہونے دیتی، اس کے اوپر وہ چیک رکھتی ہے، اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں بھی اس پر چیک رکھتی ہے، اس کو کرپشن نہیں کرنے دیتی، اس کو لوٹ مار نہیں کرنے دیتی، اور اس کے سارے اثاثہ جات کا اپنے پاس بھی پورا حساب رکھتی ہے۔ اور اس چیک کے نتیجے میں، اور پارٹی کے ایک پورے متوازی نظام کے نتیجے میں، ان کے امیدواران بھی اور ان کے کارکنان بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اب تک 150 سے زائد ایم این اے، ایم پی اور ضلع نادم منتخب ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کسی ایک بھی نمائندے کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی نادہندہ نہیں ہے، کوئی پلاٹ لینے والوں میں شامل نہیں ہے، کوئی کرپشن کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، کوئی لوٹا بننے والوں میں شامل نہیں ہے۔ جس نے پارٹیوں سے وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی، تو جماعت میں احتساب کا اور محاسبے کا نظام بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم قوم سے کہنا چاہتے ہیں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، عمران خان اور دیگر سیاسی لیڈرز کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو سیاسی لیڈر عوام کی جو خدمت کرتے ہیں، ہمارا وہی ان کے بارے میں نقطہ نظر ہے۔ انہی لیڈروں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچا دیا کہ آج پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی زنجیریں جو ہیں غلامی کی، وہ ہمارے ہاتھوں میں بھی، ہمارے پاؤں میں بھی بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، اور بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کا نرخ، ڈیزل کا نرخ، اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ پاکستان کے اندر سڑکوں کا برا حال ہے۔ پاکستان میں بجلی کا نظام آج تک درست نہیں ہو سکا، آج بھی عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو بھگت رہی ہے۔ یہ سارا سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ یہی پارٹیاں ہیں جن لوگوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، ایم کیو ایم ہو، انہی کے وزیر بنتے رہے، یہی لوگ اقتدار میں آتے رہے۔
پھر ان سارے لوگوں سے جب لوگ تنگ آئے تو عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، اور انہی پارٹیوں میں سے مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام پی ٹی آئی رکھ دیا گیا۔ جب وہ پی ٹی آئی برسر اقتدار آ گئی تو 3.5 سال کے اندر پوری قوم نے دیکھ لیا تھا کہ لوگ ان سے کیسے تنگ آ گئے تھے، اور وہ اس تبدیلی سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ لیکن پھر 14 جماعتیں مل کر اس کے خلاف برسر میدان آ گئیں اور ساز باز کر کے انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا کہ اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہم اب آ کے ملک کی حالات کو سدھار دیں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اڑن کھٹولے کے اوپر، اور ان کے پاس کوئی امرت دھارا ہے اور الادین کا چراغ ہے، وہ آ کے رگڑیں گے اور پوری قوم کی قسمت بدل جائے گی۔ پھر وہ اسحاق ڈار آ گیا، اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 68 کروڑ روپیہ اس نے چیک سائن کی اور اپنی جیب میں ڈال لیا کہ میں 5 سال سے جو گیا ہوا تھا تو میرے جو ایریئرز بنتے تھے وہ میں نے لے لیے۔ اور اس کے بعد اس نے ہر 15 دن کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اس طرح وہ موج مستی کی کہ جب آخری دنوں میں جب وہ جانے لگے تو ہر 15 دن کے بعد 25-25 روپے لیٹر تیل میں اضافہ کر رہے تھے۔ پوری قوم مہنگائی سے بل بلا اٹھی، اور بلاول بھٹو پوری دنیا کے اندر ملکوں کے سفر کرتا پھر رہا تھا، اور پاکستان کا اربوں روپیہ اس کے اوپر لٹ رہا تھا۔ بالکل 9 وزارتیں ان کے پاس تھی، زیادہ وزارتیں نون لیگ کے پاس تھی، وزارت عظمیٰ ان کے پاس تھی، فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی وزارتیں تھیں، ایم کیو ایم کے پاس بھی وزارتیں تھیں، اور ساری پارٹیاں اقتدار میں تھیں۔ پھر ان ساری پارٹیوں نے مل کے قوم کی پیٹھ کے اوپر آخری تنکا بھی رکھ دیا، اور اب قوم بل بلا رہی ہے، اور ان کی 16 ماہ کی کارکردگی بھی ان کے سامنے ہے۔ لہذا اس وقت جو پاکستان میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں، یہ پاکستانی تاریخ کے بہت اہم انتخابات ہیں۔ میں پی ٹی آئی اچھا کے تمام ورکروں سے جنہوں نے تبدیلی کا خواب دیکھا تھا، ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست اور پاکستان کی خوشحالی، یہ جو خواب اور جو نعرے آپ نے سنے تھے اور جو خواب آپ نے دیکھے تھے، ان خوابوں کی تعبیر بھی جماعت اسلامی کے ذریعے ممکن ہے، اور ان نعروں کی تکمیل بھی جماعت اسلامی کے ذریعے ممکن ہے۔ لہذا ہم سارے پی ٹی آئی کے ورکروں سے اور ان کے کارکنوں اور ووٹرز اور سپورٹر سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جو انصاف کا ترازو اور عدل کی میزان ہمارے ہاتھ میں ہے، اسی کے نتیجے میں پاکستان کے حالات بدلیں گے۔ اور اس وقت جو انشاءاللہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ شاید جس طرح کا ہے بس یہ اسی طرح کا ہی رہے گا، اس لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کبھی کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے اوپر توقع کرنا اور تکیہ کرنا چھوڑ دیں، اور جن لوگوں نے آج کے حالات پیدا کیے ہیں 18 ماہ والوں نے، ان سے اگر پی ٹی آئی کے ورکر انتقام لینا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اور ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ان لٹیروں کے حلق سے لوٹی ہوئی دولت بھی نکالیں گے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جدید اور خوشحال ریاست بھی بنائیں گے، اور مدینہ کی ریاست کا خواب بھی انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ پورا ہوتا ہوا سب کو نظر آئے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا، آخری سوال شیخ صاحب، ہمارے چینل انفر میڈیا کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انفارمیشن کا جو دور ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس اگر ایک بات بھی آئی ہو تو اس کو لوگوں کے پاس پہنچا دو۔ بالکل ڈیرہ غازی خان کے ایک صحافی کیف انصاری مرحوم تھے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ واقعات خیر و شر اور پھر کرامن کاتبین، رہ نہیں سکتے فرشتے بھی صحافت کے بغیر، یعنی وہ بھی خبریں پہنچاتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تو آپ جو خبریں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے خیالات کو عوام الناس تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ دور جدید کا بہت بڑا ٹول ہے جس کے ذریعے سے انسانوں تک رسائی ممکن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ چینل اور آپ کا یہ ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور آمین۔ آپ ملک و ملت کی تعمیر میں اور عوام الناس کے مسائل کے حل میں اپنا شاندار کردار ادا کرتے رہیں۔